کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب جانتے تھے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اتنا علم تھا جتنا اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے عطا فرما دیا تھا۔ جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو اور ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور غور کریں اس پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سورہ نمل کی 65 نمبر آیت ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں کثرت سے خیرات اور بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کبھی مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی دنیا میں نہ پہنچتی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ آپ بتا دو کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اور عالم الغیب ہونا صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا خاصہ ہے۔ جو اللہ نہ ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بچیوں میں سے ایک بچی کی شادی میں شریک تھے، تو وہاں پر چھوٹی معصوم بچیاں ترانہ پڑھ رہی تھیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے حوالے سے۔ تو ایک بچی نے ان میں سے ترانہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ پڑھ دیے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموشی سے ان بچیوں کا ترانہ سن رہے تھے، جب یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے تو فوراً بول پڑے۔ آپ نے بچی سے کہا، بچی قولی ما کنت تقولین، وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھتی تھی، فإنہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک شخص نظر دوڑائے تو اس کو یہ چیزیں قدم قدم پہ نظر آئیں گی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے بہتان باندھ دیا، جھوٹی تہمت لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک پریشان رہے، ام المومنین بھی پریشان رہیں، صحابہ بھی پریشان رہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کے متعلق مختلف لوگوں، اسامہ سے پوچھا، بریدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ تو اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ اللہ کے نبی کو سارا کچھ پریشان ہونے کی، مختلف لوگوں سے مشورے کرنے کی، پوچھنے کی، اور خود صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔